دشمن حسد کی آگ میں اکثر جلا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کسی چیز کو پیچھے کی طرف ریپیل کرنے سے وہ دھکیلنے والا آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہ اصول صرف سائنسی بنیادوں پر تو کسی حد تک کارگر ہو سکتا ہے، مگر اسلامی، فلاحی، معاشی، فطری اور تقابلی میدان میں یہ عمل ایک لایعنی اور شماتت کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی شخص، کسی جماعت، کسی منظم تنظیم پر آ کر الزام تراشی کرنے سے نئی منزلوں پر خاک چھاننے کا یہ فارمولہ فہم و فراست سے بالاتر ہے۔ کوئی بھی بندہ، گروہ، پارٹی اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے تحریک لبیک پاکستان پر الزام تراشی کر کے اس کو بدنام نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے قائدین کی پشت پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس موجود ہے۔ یہ سارا معاملہ چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ شہید سیالوی کو چاہیے کہ وہ یہ چیزیں سمجھ میں رکھے کہ چاند کا تھوکا ہمیشہ منہ پر ہی آتا ہے۔ عرفی تو نوے اندیش زغوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ تحریک لبیک پاکستان عالمی افق پر چڑھا ہوا وہ سورج ہے جس کی تابانی سے بینا تو انکار کر سکتا ہی نہیں، لیکن کچھ گرگٹ اس سورج کی روشنی سے بے نور ہو گئے ہوں تو کیا کیجیے۔ تحریک لبیک پاکستان کل بھی آقائے دو جہاں کی ناموس سے باوفا تھی، آج بھی باوفا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ باوفا ہی رہے گی، کیونکہ ہمارے رہنما، ہمارے قائد، ہمارے سپہ سالار علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں سبق پڑھایا وہ آج بھی ہمیں ازبر یاد ہے کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر کسی نے 1.5 اینٹ کی اپنی الگ مسجد ابھی ابھی بنائی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کو حامیان اسلام اور وارثان منبر و محراب سے متوازن رکھیں۔ اپنا نام اونچا کرنے کے لیے کسی اور کو بدنام کرنا عین ریاستی، فلاحی، اسلامی اصولوں سے صراحتاً بغاوت ہے، اور تحریک لبیک پاکستان ایسی ہر اس بغاوت کو کچل دیا کرتی ہے جو صرف ابہام اور ذاتی اناد و شماتت پر مبنی ہو۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے ہمیں جھکانے کی، پر ہمیں جھکنے نہیں دیتا ہے بھرم زہرا کے بچوں کا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔